تو عہد الست جو ابھی آیت میں پڑھا گیا یہ بھی وہی تھا بربادی سے بچانے کے لیے. یہیں سے چلی بیعت لینے کی حقیقت. کیا ہے بیعت لینے کی؟ ایک ہوتی ہے بیعت لینا، بیعت، اور ایک ہے بیعت. جیسے ایک ہے معیت اور ایک ہے میت، زمین آسمان کا فرق ہے. معیت ساتھ کو کہتے ہیں. میں آپ کی معیت چاہتا ہوں، یعنی چند روز آپ کی خدمت میں رہ کے کچھ سیکھنا چاہتا ہوں. میں آپ کی میت چاہتا ہوں، یعنی آپ کا مردہ پاڑنا چاہتا ہوں. تو فرق کیا کرو اس کو. ایسے ہی یہاں پر ہے، کیا لفظ آیا تھا ابھی یہاں؟ معیت، جی، بیعت. ہاں، اور ایک ہے بیعت. بیعت تو وہ انتاکشری کو کہتے ہیں. ایک شعر میں نے بولا اور آخری حرف سے آپ نے شعر بولا، اس کو بولتے ہیں بیعت بازی. کیا بولتے ہیں؟ ہاں، بول بچن. وہ بیعت ہے، بے یہ تے. اور ایک ہے بیعت، عین کے ساتھ میں ہے بیعت. ہاں، تو یہ بیعت چل پڑی. انبیاء علیہ السلام، ان کے نائب علماء مشائخ میں جو بیعت لینے کا دستور ہے وہ بھی اسی سنت الہیہ کا اتباع ہے. گویا اللہ نے بیعت لی تھی، یہ حساب ہے. وہیں سے پھر لوگ بیعت لینے لگے. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے بیعت لی، بیعت رضوان، تحت الشجرتی، درخت کے نیچے بیعت لی. کہ عثمان گئے ہوئے ہیں، کہیں اگر ان کو کوئی تکلیف پہنچی تو آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم ان کا انتقام لیں گے. کوئی معمولی آدمی نہیں ہمارا فرستادہ، ہمارا عثمان. ایک صحابی کے لیے سب نے بیعت کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر. اور بھی الگ الگ بیعتیں ہوئی. فتح مکہ کے بعد آپ کی ساس آئی، ابو سفیان سردار کی بیوی ہندہ مسلمان بن گئی. اور پھر اس نے ہاتھ آگے کیا تو حضور نے فرمایا یہ کس کا ہاتھ ہے؟ تو کہا کہ میں ہندہ ہوں. کہنے لگے یہ تو مردوں والا ہاتھ ہے، عورت کے ہاتھ پر تو مہندی ہوتی ہے، زینت ہوتی ہے. پھر بیعت کی حضور نے، وہ بیعت ہے سورہ ممتحنہ کی آخر میں، اور اس کے اندر یہ ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، وعدہ کرو، عہد کرو ہم جھوٹ نہیں بولیں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بہتان نہیں لگائیں گے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. یہ سب لسٹ ہے. سمجھ میں آیا؟ اس کو بولتے بیعت. یہ کیوں کراتے ہیں؟ رینیویشن کے لیے. کائے کے لیے؟ وہ عہد الست میں ہوا تھا، اللہ کی مان کر چلیں گے، اس کو پھر بعد میں رینیو کراتے ہیں تاکہ لگے بھائی اپنے کو ذرا پاپ سے بچنا ہے. اپنے بڑے آدمی کے ہاتھ پر اپن نے یہ وعدہ کیا ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ تو حضور نے بھی صحابہ سے بیعت لی تھی. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ. ہجرت سے پہلے انصار مدینہ کی بیعت عقبہ بھی اسی قسم کے معاہدات میں سے ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آنے والے حاجیوں کے پاس، وہ مینا میں، مزدلفہ میں، عرفات میں جاتے. تم کہاں کے ہو؟ ہم یمن کے. تم کہاں کے ہو؟ ہم عراق کے. تم کہاں کے ہو؟ ہم فلانی جگہ کے، سعودیہ میں فلانے علاقے کے. اچھا، تمہارا جتھا کتنا بڑا ہے؟ تمہاری قوم میں کتنے افراد ہیں؟ تمہارے یہاں ڈیفنس کا کیا بندوبست ہے؟ فوجی نظام کیسا ہے؟ طاقت کیسی ہے تمہاری؟ سب پوچھنے کے بعد کہتے تھے مجھے لے چلو گے ساتھ میں اللہ کے دین کا پیغام دیتا ہوں، میری قوم میری مخالفت کرتی ہے، تم میری حفاظت کرو تو میں اللہ کے دین کا پیغام پہنچاؤں گا. یہ تیر ایک بار نشانے پہ لگ گیا. ایسا کئی مرتبہ آپ نے کیا. اور اخیر میں انصار مدینہ نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. 1 سال تک کے انہوں نے مہلت مانگی، اپنی فضا بنائی. پھر لینے کے لیے 70 صحابہ آ گئے اور پھر حضور مدینہ گئے. سمجھ میں آیا؟ تو وہ جو کرتے تھے آپس میں، ہاں ہم ایسا کریں گے، ایسا کریں گے، آپ کا ساتھ دیں گے، جان مال کی حفاظت کریں گے، یہ بیعت تھی. کیا تھی یہ؟ بہت سے صحابہ کرام سے ایمان اور عمل صالح کی پابندی پر بیعت لی. صوفیاء کرام، یہ صوفی کہتے ہیں اس اللہ والے کو جو اللہ والا اون کے کپڑے پہنتا ہے. صوف کا مطلب ہے کیا؟ ہاں، قالوا فما لنا فیہا، بقرعید کی حدیث ہے کہ یہ قربانی کے جانوروں پر کیا ملے گا؟ فرمایا بکل شعرۃ حسنہ، ہر ایک بال کے بدلے میں تم کو کیا ملے گا؟ نیکی ملے گی. تو پوچھا یہ تو ہو گیا بکرا، لیکن بہت بال والا مینڈا ہوتا ہے. فما الصوف فیہا یا رسول اللہ، تو یہ اون میں کیا ہوگا؟ اون میں بھی ہر بال پر نیکی ہے. آپ نے فرمایا
کہ اون میں بھی ہر بال پر نیکی ملے گی. تو صوف کہتے ہیں کس کو؟ اون کو. چونکہ یہ بیچارے لوگ اللہ والے اپنے آپ پر مشقتیں ڈال کر دنیا کی راحتیں کم استعمال کر کے اللہ کو راضی کرنے کے جذبے سے بہت باریک اور اچھے عمدہ کپڑے نہیں پہنتے تھے، وہ اون ہی پہنتے تھے، وہی بچھونا، وہی اوڑھنا، وہی کمبل، وہی ان کا کرتا اور وہی ان کی لنگی. اس لیے ان کو کہا گیا، کیا کہا گیا؟ صوفی. کیا کہا گیا؟ صوفی اون پہننے والے کو کہتے. سمجھ میں آیا؟ تھوڑکے میں اللہ والوں کی نشانی ہے کہ بھئی اللہ والے دنیا کی لذتوں سے فائدہ نہیں اٹھاتے، تھوڑا سا کھا پی لیا اس کے بعد اپنا اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، جو کچھ لینا ہے ان کو جنت ملیں گے. اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ صوفی. کیا کہا گیا؟ تو صوفیاء کرام بیعت لینے لگے، لوگ جانے لگے آپ اللہ والے ہیں، آپ کے ہاتھ پر ہاتھ دے کے ہم بھی کچھ بیعت کی تجدید کرتے ہیں، آپ جب جائیں گے جنت میں تو ہم بھی آپ کے ساتھ میں چلے جائیں گے. بہت اچھی بات ہے بھائی، لاؤ ہاتھ بڑھاؤ. ہاتھ پہ ہاتھ رکھا اور پھر اس کے بعد وہ بھی کہنے لگے ہم گناہ نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے وغیرہ وغیرہ. بیعت مروجہ جو ہے وہ بھی ایسی ہے، وہ بھی ایمان اور عمل صالح کی پابندی اور گناہوں سے بچنے کے اہتمام کا عہد ہے، اور اسی سنت اللہ اور سنت الانبیاء کا اتباع ہے. تو پہلی بیعت وہ ہے عہد الست، اللہ نے جو لی. اسی وجہ سے اس میں خاص برکات ہیں کہ انسان کو گناہوں سے بچنے اور احکام شرعیہ بجا لانے کی ہمت اور توفیق بڑھ جاتی ہے. اس کا فائدہ ہے. یہ بیعت ضروری نہیں ہے. ارے سمجھے کیا؟ ہاں یہ بیعت ضروری نہیں ہے لیکن جائز ہے. لیکن وہ بھی بیعت ایک نام کی ہے، ہر جگہ ایک ڈپلیکیٹ ہے، ایک نقلی ہے، ایک اصلی ہے. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اب آگے دیکھو. معلوم ہونے سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ جس طرح کی بیعت عام طور پر ناواقف جاہلوں میں رواج پا گئی ہے کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے ہی کو نجات کے لیے کافی سمجھ بیٹھے ہیں، یہ سراسر جہالت ہے. بیعت ایک معاہدہ ہے آپس میں، اور اس کا فائدہ جبھی ہے جب اس معاہدے کو عملاً پورا کیا جائے، ورنہ وبال کا خطرہ ہے دونوں کے لیے. اگر یہ سمجھ کے کوئی بیعت کرتا ہے، کیا سمجھ کے بیعت کرتا ہے کہ ارے بھائی میں نے تو فلاں بزرگ کے ہاتھ پر بیعت کر دی، اب وہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی پوری قوم کی طرف سے کفارہ صلیب پر چڑھ گئے، سب کے گناہ معاف کرا دیے. غلط خیال. ایسے ہی میرے پیر صاحب میرے لیے کافی ہو گئے، اب مجھے کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. غلط بیعت ہے یہ. ہاں سب کچھ چھوڑنے اور عیدی بننے اور بد عمل بننے کے لیے بیعت نہیں. اللہ تعالیٰ نے جو بیعت لی تھی وہ تم شرک اور گناہوں سے بچ کر ایک رب کی مانو گے، اس کی بیعت لی تھی. تو بیعت چھوڑنے کے لیے نہیں ہے، بیعت کچھ کرنے کے لیے ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ اور اگر آگے خیال بڑھ گیا تو بیعت حرام ہے. میرے پیر صاحب میرے لیے کافی ہے. کیا ہے؟ کافی صرف اللہ ہے. الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ پھر یہ پیر صاحب ہوئے، یہ مولانا صاحب ہوئے، یہ امام صاحب ہوئے، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام احمد، یہ جتنے ہمارے امام ہیں، یا یہ کہ حضرت جی ہوئے، یا آگے بڑھو اور اس میں کہ ہمارے کوئی اچھے جانکار عالم صاحب ہیں تو وہ عالم صاحب ہے، وہ رہبری کرتے ہیں. مفتی صاحب ہے، قاضی صاحب ہے، جتنے دینی شعبوں کے ذمہ دار صاحب ہیں. پھر یہ کیا ہے کہ یہ صرف رہبر ہے. کیا ہے یہ؟ وہ بھی اس درجے کے نہیں، نبی کے درجے کے نہیں. پھر یہ کیسے ہیں کہ آدمی یہاں سے دلی کی طرف چلا کار سے، اور چلتے چلتے اس کو راستہ 50 جگہ پوچھنا پڑا، بھائی صاحب یہ فلانا راستہ کہاں جا رہا ہے، ہم کو فلانی منزل پہ پہنچنا ہے. ٹھیک ہے، آگے 10 کلومیٹر جاؤ، رائٹ مارو، پھر لیفٹ سے سیدھا نکل جاؤ. وہ بتانے والے کی جو حیثیت ہے، یہ بتانے والوں کی اتنی ہی حیثیت ہے. ارے سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ کیونکہ یہ بھی قرآن نے کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ہر لائن کے کچھ معلومات والے لوگ ہوں گے، اگر تم کو معلوم نہیں ہے اس لائن کی معلومات والوں سے ذرا پوچھ لیا کرو. سمجھے کہ نہیں؟ یہ مجھے اتنی تشریح اس لیے کرنی پڑ رہی ہے کہ تے سے تپیلا امت خود بنا لیتی. بولا تھا تے، اور پھر آگے کیا کر دیا اس کو؟ تپیلا. اس لیے سمجھنا چاہیے ہر لائن میں اصلی نقلی ہے.
ہر لائن میں کیا ہے؟ اصلی نقلی ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ اسے ہی سمجھ میں آیا کہ بیعت کا مطلب یہ نہیں کہ عام طور پر ناواقف جاہلوں میں رواج پا گئی ہے کسی بزرگ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دینے ہی کو نجات کے لیے کافی سمجھ بیٹھتے ہیں. یہ سراسر جہالت ہے. بیعت ایک معاہدہ ہے کچھ کرنے کا، اس کا فائدہ جبھی ہے جب اس معاہدے کو عملاً پورا کیا جائے، ورنہ وبال کا خطرہ ہے. کیا ہے؟ تو میں نے بیچ میں ایک جملہ کہا تھا، وبال کا خطرہ دونوں کو ہے. کس کو؟ ہاں بیعت کرنے والے کو بھی اور کرانے والے کو بھی ہے. بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ پہلے تو امت اتارتی ہے، چڑھاتی ہی نہیں ہے. ہر ایک کے پیچھے لگ کے اتار دیا امت نے، تو بیچارے پریشان. اور جب امت چڑھانے پر آئے تو ایسی چڑھاتی ہے، ایسے چڑھاتی ہے، ایسے چڑھاتی ہے کہ پھر حضرت بھول جاتے ہیں کہ میں کون ہوں، کہاں ہوں. پھر حضرت اتنے اوپر چلے جاتے ہیں اب نیچے آنا مشکل ہو جاتا ہے، اور پھر دھڑام سے گر جاتے ہیں. کیا ہو جاتا ہے؟ تو کچھ لوگوں نے دکانداریاں بنا لی ہیں، ہر لائن میں اصلی نقلی ہے. کچھ لوگوں نے سوچا شارٹ کٹ اپنے 10 ممبر، 50 ممبر، 100 ممبر، 1000 فالوورز پیدا کرنے کے لیے کیا کرنا. تو ٹک ٹاک والے تو بہت سستے چھوٹ گئے بیچارے، خالی سبسکرائب کرو ہو گیا، فالوورز بڑھ گئے. سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں سمجھتے کہ وہ آن لائن ہے. چڑھ جا بیٹا سولی پر، فلانا بھلا کرے گا. اب چڑھ گئے اور جو منہ میں آیا بولے، اور جب اچانک کان کے نیچے پڑی اور جب پریشانی ہوئی اور جب ڈائریکٹ حملہ ہوا تو پھر وہ فالوور میں ایک بھی نہیں آیا. اب فالوور بیچارے چپ بیٹھ گئے. سمجھ میں آیا؟ ہاں یہ آن لائن ہے. اور کچھ فالوورز ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پریکٹیکل فزیکل آتے ہیں اور وہ ساتھ دیتے ہیں اور پھر بہت بڑھاتے ہیں. تو پھر حضرت کے ہوش اڑ جاتے ہیں، ارے اپن تو جو بولو وہ چل رہا ہے، تو پھر یہ کر ڈالو، پھر وہ کر ڈالو، پھر وہ کر ڈالو، پھر اللہ فائنل آپریشن کو آتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہے یہ ذمہ داریاں ہیں، یہ بیعت کرانا. اور یہ میں نے جتنے نام شروع سے آخر تک گنا ہے، مولانا مفتی سے لے کے حضرت جی تک، یہ سب امام اعظم بھی کہا میں نے، امام ابو حنیفہ بھی کہا، دوسرے بھی کہا. یہ سب کیا ہے؟ یہ دین کی ذمہ داریاں ہیں. اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں کہ دین میں عہدہ نہیں ہوتا ہے. تو بیعت کے بارے میں چونکہ بات چھڑ گئی، اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں بھی اصلی اور نقلی ہے، اور فالوورز میں بھی اصلی اور نقلی ہوتے ہیں. ہر انسان یہ سوچتا ہے کہ میں جو محنت کر رہا ہوں اس سے میں دنیا میں کیا فائدہ اٹھاؤں. وہ انسان کی ذاتی اغراض اور سوارتھ یہ انسان کو نئی نئی راہیں سجھاتی ہے. تو اتنا کرنا ہے جتنا شریعت میں اجازت ہے اور جس کا فائدہ ہے. سمجھ میں آیا؟ اور جہاں گمراہی آئے تو پھر وہ اپنا بیعت کرانے والے بھی بچے اور بیعت کرنے والے بھی بچے. نہیں بھیا اپنے کو سمجھ میں نہیں آتا ہے، ہم اس سے آگے نہیں بڑھیں گے کیونکہ اب شریعت سے ٹکرا رہی ہے باتیں. اس لیے اب حضرت کی بیعت کو ادھر ہی روک دو. اب اللہ کے رسول اور اللہ ہمارے لیے کافی ہے. سمجھے کہ نہیں سمجھے؟